خطے میں مستقل امن کی تلاش، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی تیاریاں، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز۔ جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالباف ایران کی نمائندگی کریں گے۔ براہ راست بات چیت اسی ہفتے ہوگی۔ امریکی نائب صدر کی تصدیق، کہا تہران کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے ذریعے ہوئے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا، وہ کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق بات چیت کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ 10 نکات پر ہی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ اسلام آباد میں آج اور کل تعطیل کا اعلان۔ ہمارے جہاز، فوجی اور ہتھیار ایران کے آس پاس ہی رہیں گے۔ ضرورت پڑی تو مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ حقیقی معاہدے اور اس پر عمل درآمد تک معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام، کہا کسی وجہ سے ڈیل نہ ہو سکی تو بدترین بمباری کریں گے۔ یہ پہلے ہی طے تھا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کو بھی کھولنا پڑے گا۔ اسرائیل جنگ بندی سبوتاج کرنے پر تل گیا۔ بیروت سمیت کئی مقامات پر وحشیانہ بمباری، چند گھنٹے میں 100 سے زائد حملے، 254 شہری شہید، 1100 زخمی۔ لبنانی وزیر اعظم کی جانب سے شدید مذمت، آج یوم سوگ کا اعلان۔ حزب اللہ کے جوابی راکٹ حملے، وزیر اعظم شہباز شریف کی فریقین سے تحمل کی اپیل۔ لبنان سیز فائر کا حصہ ہی نہیں، جنگ بندی کا تعلق ایران سے ہے۔ کبھی نہیں کہا لبنان سیز فائر میں شامل ہوگا۔ بیروت کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا تہران کا انتخاب ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو بے وقوفی ہوگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا موقف، جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ امریکہ کو سیز فائر یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پیغام، اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی 10 نکاتی تجویز کی 3 شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، امید ہے مستقل بجھے رہیں گے۔ راتوں کو جاگ کر سیز فائر کا سفر طے ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں سوئے نہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت ایک تھی، ہے اور رہے گی۔ وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس سے خطاب، کہا وزیر خارجہ اور ان کی ٹیم 1 ماہ دن رات کام کرتی رہی۔ پاکستان کو ملنے والی عزت میں سب کی اجتماعی کوشش شامل ہے۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلا دیا۔ ایرانی صدر کا جنگ بندی پر پاکستان سے اظہار تشکر، اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش قبول۔ سیز فائر کے بعد وزیر اعظم اور مسعود پزشکیان کا پہلا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 45 منٹ سے زائد گفتگو۔ مستقل امن کے اقدامات پر بات چیت، باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی ایرانی قیادت کی دانش مندی کی تعریف، سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، جنگ کے خاتمے اور خطے میں سلامتی کے لیے پاکستانی اقدامات کی تعریف۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے سیز فائر کے لیے پاکستان کے مؤثر، تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو سراہا، کہا خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ ملے گا۔ ایشیا سے یورپ، افریقہ سے مشرق وسطیٰ تک ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد۔ جنگ رکوانے پر عالمی برادری شکر گزار، چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم۔ پاکستان کی سیز فائر کی کوششوں پر خراج تحسین۔ یورپی کمیشن کی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے نوبیل انعام کا مطالبہ کر دیا۔ UN سیکرٹری جنرل بھی شاندار سفارتکاری پر پاکستانی قیادت کے معترف۔ جرمنی، آسٹریلیا، برطانیہ، اٹلی، کینیڈا، اسپین، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، عمان، جاپان اور عراق سے بھی تہنیتی پیغامات۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں اور کردار کی تعریف۔ اسرائیل امریکہ ایران جنگ بندی سبوتاژ کرنے پر تل گیا، بیروت سمیت کئی مقامات پر وحشیانہ بمباری، چند گھنٹوں میں 100 سے زائد حملے، 254 شہری شہید، 1100 زخمی۔ لبنانی وزیر اعظم کی شدید مذمت،
آج یوم سوگ کا اعلان، حزب اللہ کے جوابی راکٹ حملے، وزیر اعظم شہباز شریف کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، فرانسیسی صدر میکرون کا لبنانی وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اٹلی اور اسپین کے وزراء اعظم کی بھی لبنان پر حملوں کی مذمت، اسرائیل سے جارحیت روکنے کا مطالبہ۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ۔ اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے۔ وزیر اعظم تاریخی کامیابی پر خوش، جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، امید ہے مستقل بجھے رہیں گے۔ راتوں کو جاگ کر سیز فائر کا سفر طے ہوا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں سوئے نہیں، سیاسی اور عسکری قیادت ایک تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا وزیر خارجہ اور ان کی ٹیم 1 ماہ دن رات کام کرتی رہی، پاکستان کو ملنے والی عزت میں سب کی اجتماعی کوششیں شامل ہیں۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلایا۔ امریکی اور ایرانی وفود جمعہ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ صدر مملکت سمیت تمام سیاسی قیادت سے اظہار تشکر، وفاقی کابینہ کا جنگ بندی کرانے پر یوم تشکر منانے کا فیصلہ، اجلاس میں شہباز شریف کا تالیاں بجا کر استقبال۔ ایرانی صدر کا جنگ بندی پر پاکستان سے اظہار تشکر، اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش قبول، سیز فائر کے بعد وزیر اعظم اور مسعود پزشکیان کا پہلا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 45 منٹ سے زائد کی گفتگو، مستقل امن کے اقدامات پر بات چیت، باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، شہباز شریف کی ایرانی قیادت کی دانش مندی کی تعریف، سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، ایکس پر پیغام میں لکھا آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں بانٹنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کا امن کے لیے مذاکراتی عمل کی حمایت پر دوست ممالک سے اظہار تشکر، وزیر اعظم کو ترک صدر کا ٹیلی فون، امریکہ ایران جنگ بندی پر مبارکباد، رجب طیب اردوان کی شہباز شریف کی جرأت مندانہ اور سمجھدار قیادت کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، جنگ کے خاتمے اور خطے میں سلامتی کے لیے پاکستانی اقدامات کی تعریف، ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے سیز فائر کے لیے پاکستان کے مؤثر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ خطے میں دیر پام کے لیے پاکستان کی کوششیں مزید تیز، نائب وزیر اعظم کی اسپین، کینیڈا اور کویت کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، اسحاق ڈار نے دیر پام کے لیے کوششیں مزید تیز کرنے کے قومی عزم کا اعادہ کیا۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار اور سفارتکاری کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر نیٹو پر شدید تنقید، کہا جب امریکہ کو ضرورت تھی نیٹو وہاں نہیں تھا، آئندہ بھی کوئی امید نہیں، گرین لینڈ کو یاد رکھو۔ امریکی صدر کی دھمکی، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے والے نیٹو ممالک کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، اسپین اور جرمنی میں فوجی اڈے بند کیے جا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے بہتر ڈیل کوئی نہیں کر سکتا، اب ہمارے پاس ایک حقیقی امن و معاہدے کا موقع ہے۔ معاہدے کا مطلب ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا، افزودہ یورینیم تہران خود ہمیں دے گا یا ہم نکال لیں گے۔ نئی ایرانی رجیم کے ہمارے ساتھ رابطے الگ نوعیت کے ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی زخمی ہیں، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت جنگ بندی برقرار رہنے کے لیے پر امید۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے کہا 38 دن کی جنگ میں تمام عسکری مقاصد حاصل کر لیے، ہماری فورسز تیار ہے، امید ہے دوبارہ لڑائی کی نوعیت نہیں آئے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو سراہا، کہا خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ ملے گا۔ فرانسیسی صدر کے امریکی اور ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے، صدر میکرون نے کہا ایران اور امریکہ کا جنگ بندی قبول کرنا بہترین فیصلہ ہے، امید ہے تمام فریقین جنگ بندی کا احترام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، سعودی عرب کی جانب سے جنگ بندی کا خیر مقدم، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعمیری کوششوں کی تعریف، ثالثی کی مکمل حمایت کا اعادہ، کہا امید ہے سیز فائر سے علاقائی استحکام مضبوط ہوگا۔
एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक वस्ता तक एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमेरिका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशों पर खराज तहसीन। यूरोपीय कमीशन के सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। जंग बंदी के बाद ईरान में जश्न का समा, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर परचमों की बहार, खवातीन, बच्चे, बड़े सब पुरजोश। कौम, इस्फहान, कराची, दीगर शहरों में भी रैलियां। सीज फायर के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को जबरदस्त खराज तहसीन। इराकी अवाम का भी इजहार यकजहती। बगदाद में जश्न, नौजवानों का दोनों ममालिक के परचम लहराकर खुशी का इजहार। शाबाश पाकिस्तान, तारीखी कामयाबी पर आलमी मीडिया का जबरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम स्क्रीन्स पर छा गया। तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स की जानिब से भरपूर कवरेज। अखबारात ने भी सीज फायर को टॉप स्टोरी बना दिया। अरब मीडिया, BBC, CNN और स्काई न्यूज़ पाकिस्तानी किरदार के मुतरफ। भारतीय मीडिया का भी लहजा बदल गया, पाकिस्तान को तीसरी आलमी जंग रुकवाने का क्रेडिट दे। और मोदी हुकूमत की नाकामी, भारतीय रियासत मणिपुर में फिर फसादात फूट पड़े। पुलिस की शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग। बिष्णुपुर धमाके में 2 बच्चों की अमवात के बाद सूरत हाल कशीदा। कर्फ्यू नाफिज, 5 अजला में इंटरनेट सर्विस बंद।